بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. عزیزان گرامی قدر، ایک شاعر عرض کرتا ہے: بھلا یہ کیسی محبت ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی. یہ چہرے سے جھلکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے. مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کیسی محبت ہے؟ نہ چہروں سے جھلکتی ہے، نہ لہجوں میں مہکتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے. بتاؤ یہ تمہیں آقائے مدنی سے کیسی محبت ہے؟ گرامی قدر، اگر ہم کسی سے محبت کریں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عاشق اپنے معشوق، کوئی بھی محبوب ہمیشہ اسی کا تذکرہ، اسی جیسا ترنے، اسی جیسا چلنے، اسی جیسا پینے کی کوشش کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ سپورٹس پلیئرز کے دل دادا ہے، ان کے فینس ہے، اور بڑے فخریہ دور پر اپنے ٹی شرٹوں پر یا اپنے گاڑیوں پر، اپنے گھروں پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے فین ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، پر لیکن نہ ہمارا چلنا، نہ ہمارا اٹھنا، نہ ہمارا بیٹھنا، نہ ہماری گفتگو، نہ ہماری نماز محبوب کے مطابق نہیں ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اتباع سنت، نبی جیسا عشق، صحابہ جیسا عشق نصیب فرما. بہرحال یہ تو ایک ضروری بات اور ایک اہم پیغام تھا جو بتلایا گیا ہے. پچھلے ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے پیدائش سے پہلے جو اہم واقعات اس دنیا میں رونما ہوئے، جیسے کہ اس زمانے اور اس دور کے اندر کسریٰ جو بادشاہ ہے، اس کے محل کے اندر زلزلہ آ جانا، اور 1000 سال سے جو جلائی جا رہی تھی آگ، وہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی وجہ سے بجھ جانا. یہ ساری کی ساری چیزیں رونما ہوئی ہیں. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں پر موجود ایک صحابیہ عورت کہتی ہیں جو بعد میں ایمان لائے. اس وقت تو وہ کافر تھے، اس وقت تو وہ مشرک ہی تھی، لیکن نبی کے پیدائش کے وقت وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے. مختون یعنی آپ کا ختنہ پہلے سے ہی کیا ہوا تھا، باہر آ کر کسی نے بھی ختنہ نہیں کیا. اور دوسری بات یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف ہو کر باہر نکلے. جس طرح بچے پیدائش سے نکلتے ہیں تو خون کے اندر لت پت ہوتے ہیں، پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ہونے کی حالت میں نکلے. اور کہتے نہیں کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا سب سے پہلا عمل اپنے بارگاہ رب العالمین کے جہاں میں سجدہ کرنا تھا. باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی الٹ گئے اور سجدے کی حیت کر کے آسمان کی طرف انگلی اشارہ کیا ہے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ فرمایا تو فرماتی ہے کہ ایک چمک نازل ہوا، ایک چمک شروع ہوئی. اتنی روشنی پھیلی کہ مکے سے لے کر بصرہ، شام جو اس زمانے میں سیریا کہا جاتا ہے، وہاں تک روشنی پھیل گئی.
وہ سارے کے سارے محلات چمک اٹھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، کپڑے میں بٹھایا گیا۔ جیسے ہی آپ کے نانا آپ کے دادا عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ میرے یہاں نواسا پیدا ہوا، تو مارے خوشی کے بہتے گھر آئے۔ حضرت آمینہ آپ کے والدہ ماجدہ کے پاس آ کر خوشخبری سنائی، مبارکبادی دی کہ حمل کی حالت صحیح سے اور ڈیلیوری سے ہی ہوئی۔ پھر جا کر جیسے ہی محبوب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی دنگ رہ گئے، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا عمدہ بچہ میرے یہاں پیدا ہوا۔ وہ ماری خوشی کے سیدھا اٹھائے کعبۃ اللہ کی طرف لے کے گئے، بیت اللہ کی طرف لے کے گئے۔ جیسا راستے بھر چل رہے تھے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے کیا ہاں تمہارے یہاں پوتا ہوا، واہ ماشاء اللہ کتنا مبارک ہے، کتنا حسین بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوا، بہت ہی عمدہ۔ سارے لوگ تعریف کر رہے تھے تو عبد المطلب مارے خوشی کے کعبۃ اللہ کے پاس جاتے، جا کر اٹھا کر محمد نام رکھتے۔ محمد، محمد کے معنی کیا ہے؟ یہ وہ ایسی ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے، یہ ایسی وہ ذات کہ جس کی تعریف بار بار کی جاتی۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا ایسا نام کیوں رکھا؟ آج تک تو کسی نے بھی، آج تک دنیا میں یہ سب سے پہلا نام آبدی کا نام تھا محمد، تو ایسا عجیب نام کیوں رکھے؟ جب عبد المطلب سے پوچھا گیا تو عبد المطلب نے کہا کہ میرا یہ نواسا، میرا یہ پوتا، اس کی شان بہت بڑی ہونے والی ہے اور یہ بہت بڑا مرتبہ پہننے والا ہے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا۔ پھر جب وہ آمینہ کے پاس لائے تو آمینہ نے، آپ کی والدہ ماجدہ نے، آپ کی اماں نے ان کا نام احمد رکھا۔ یہ احمد اور محمد یہ ایسے نام ہیں کہ دنیا میں اب تک کسی نے بھی نہیں رکھا تھا، سب سے پہلی شخصیت، اور یہ نام ہمارے رب العالمین نے آپ ہی کے لیے انتخاب کر رکھا تھا، یہ سب سے پہلا نام آپ ہی کو رکھا گیا۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب آپ حمل سے تھے تو آمینہ آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا، خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آمینہ سے کہتے ہیں کہ اے آمینہ، تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ اس دونوں جہاں کا سردار پیدا ہونے والا ہے، یہ سید الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، تم پریشان نہ ہونا، اور جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام احمد رکھنا۔ تو گویا کہ ایک مبشرات، یہ ایک سچا خواب، جو بھی اچھے خواب ہوتے ہیں اس کو مبشرات کہتے ہیں، تو یہ ایک مبشر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ جب جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو سب سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد صوبیہ، یہ ایک باندی غلام تھی۔ کس کی غلام تھی؟ ابو لہب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، ہم نے بارہا اس کا نام سنا ہوگا، ابو لہب، جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف اور آپ کے دشمنی میں سب سے پہل کرنے والا تھا۔ جب یہ چاچا تھا اس وقت مشرک تھا، جب اسے اس کی باندی آ کر خبر دی کہ تمہارے یہاں تمہارا بھتیجا پیدا ہوا، تمہارے بھائی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، تو وہ اس وقت خوشی یہ مارے تم آزاد جاؤ بول کر اس طرح انگلی سے کہا، یعنی خوشخبری لائی، میرے پاس میرا بھتیجا پیدا ہوا، ایک عمدہ خبر لائے، تو اس بنا پر میں تمہیں آزاد کر دے رہا ہوں۔ تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے، کہ نبی کی پیدائش کی وجہ سے، گرچہ کہ وہ مشرک ہے، گرچہ کہ وہ کافر ہے، پر لیکن اس کا ایک عمل کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے اور اس پیدائش میں ایک باندی کو آزاد کیا، تو قیامت کے دن اس کو ایک پورے کے برابر اسے پانی دیا جائے گا، اور ایک ہفتے میں ایک مرتبہ اسے کچھ دیر کے لیے جہنم کی سزا سے روک دیا جائے گا۔ یہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے دو فعل میں۔ چنانچہ صوبیہ یہ جو باندی ہے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ مکہ ایک شہر تھا تو وہاں پر عام یہ رواج تھا کہ جو شریف خاندان کے
اور بڑے بڑے گھرانوں کے تھے، وہ اپنے بچے دور دراز گاؤں میں دے دیتے تھے. وہاں پر دور دراز سے گاؤں سے لیڈیز آتی تھی. اگر جو شریف خاندانوں کے بڑے بڑے مالدار بچے تھے، ان کو گود لے کر دودھ پلانے کے واسطے گاؤں لے کے جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شہر کا ماحول ہے، شہر کے ماحول میں آب و ہوا بھی خراب رہتی، یا نہیں تو لوگوں کے آس پاس کی وجہ سے بچی کی زبان خراب ہو جاتی. اہل عرب اپنے بچوں کی زبانی حفاظت کے لیے بہت فکر کرتے. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جو دور دراز سے گاؤں سے آ کے گاؤں میں بھیج دیتے. کیوں؟ دو فائدے رہتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ بچے کی زبان اچھی رہ جائے، اور گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اچھی صحت بھی بن جائے. اور دوسرا فائدہ، چونکہ گاؤں والے ہیں تو ان کو بھی کچھ مال، کچھ پیسہ مل جاتا تھا بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے. تو اس زمانے میں طائف، آج بھی طائف ایک شہر ہے، وہاں پر ایک قبیلے کی عورت، بنی سعد کی ایک عورت حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی چند عورتوں کے ساتھ اسی رواج کے مطابق بچوں کو لینے کے واسطے آتے طائف سے. جب مکہ شہر میں آتے تو جتنی عورتیں تھیں 10 عورتیں مکہ تشریف لا دی، مکہ کی، تاکہ بچوں کو بول لیں اور خوب پیسہ بٹورے. تو جب مکہ آ کر دیکھا کہ یہاں تو ایک سردار عبد المطلب، چونکہ مکے کے پورے سردار تھے، بڑے مانے جاتے تھے، پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یتیم تھے. تو وہ جو 9 لوگ تھے، 9 لیڈیز تھے، ہر ایک عادت ہے، یتیم ہے یہ بچہ تو پیسہ کہاں سے ملے گا، کون ڈھونڈے گا، صرف چلے جاتے تھے. تو جب آخر میں ایک حلیمہ سعدیہ، یہ ایک عورت، آہستہ آہستہ ان کی جو سفر کا رفتار تھا، ان کی جو عمر نہیں تھی، وہ بھی بہت مریض، بہت کمزور. تو سفر بڑی مشکل سے لاسٹ آخر میں جب مکہ آتی، مکہ آ کر دیکھتی کہ جتنے بچے پیدا ہوئے سارے کے سارے میرے سہیلیاں، میرے فرینڈز سب جنوں لے لیے، اب صرف یہی ایک یتیم بچہ رہ گیا. اب لینا ہے نو گود اسی کو لے سکتے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، تو خالی ہاتھ جانا. تو حلیمہ کہتی اپنے شوہر سے کہ خالی ہاتھ جانا کیوں، اچھا نہیں رہتا، کیوں نہ ہم اسی یتیم کو لے لے. پر لیکن سب تاریخ جانتے ہیں کہ ہر کوئی یتیم کہتا دھمکا دے رہتے، پر لیکن یہ درل یتیم سید کونین تاجدار بطحا تھے. جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کمرے میں داخل ہو کر بچے پر نظر پڑتی ہے، تو بچے کی نظر، یعنی ہمارے محبوب کی بھی نظر اس کے اوپر پڑتے ہی ایک ہی دم دل پورا مائل ہو جاتا کہ میں تو اسی بچے کو لے کے جاؤں گی، چاہے یتیم کیوں نہ ہو، اس کی مسکراہٹ پر میں اپنی جان قربان کرنے تیار ہوں. یہ کہہ کر حلیمہ سعدیہ لے کر اپنے پاس لے کر آلی. جیسے ہی لے کر آتی ہے، چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے پہلے ہماری گھر کی حالت، خود میری حالت یہ تھی کہ میرے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو کیسا پلاؤں. ہماری بکریوں کی حالت، ہماری اونٹنی کی حالت ایسی تھی کہ دودھ بالکل ان کے اندر، تھن پورے خشک تھے، پورے سوکھے ہوئے تھے، دودھ ہرگز نہیں تھا. پر لیکن جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں آئی، اپنے گھر کے پاس آئی، دیکھا کہ اچانک بکریوں کے اندر دودھ آنا شروع ہوا. اچانک اونٹنی کو دیکھے تو وہ دودھ دینا شروع ہو گئی. شوہر بھی پریشان، اے حلیمہ تم کس مبارک بچے کو لے کے آئی کہ جس کی بدنت سے اچانک یہ سب کچھ ہوا. تو حلیمہ کہتی ہے کہ اس رات ہم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پی. اس زمانے کے اندر یہی غذا تھی، پیٹ بھر کر ہم نے بھی پی اور اپنے بچوں کو بھی پلایا اور سکون کی رات گزاری. اور دوسرے دن جیسے ہی جب سواری کا وقت ہوا تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہم چونکہ ایسی اونٹنی پر آئے جو بالکل لاغر، کمزور نہیں، جس کا چلنا دو بھر تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس پر ہم سوار ہوئے، ایک کتےری رفتار، تیز رفتار جوان اونٹنی کی طرح ہو گئی اور خوب رفتار کے ساتھ آگے بڑھ گئی. وہ جو 9 سہیلیاں تھی وہ کہتی تھی حلیمہ سعدیہ ذرا رکو، کیا یہ وہی جو اونٹنی جس اونٹنی پر آپ سوار ہو گیا ہے، یا نہیں تو سردار نے آپ کو کچھ اور اونٹنیاں دیے؟ تو کہتی کہ نہیں، یہ اونٹنی تو وہ ہے، پر لیکن سوار چینج ہوا. پہلے سواری وہی تھی،
پر لیکن یہاں پر جب سوار ہے یہ چینج ہوا، اس کی برکت سے یہ ہماری حالت ہو گئی۔ پھر جب جیسے ہی اپنے گاؤں بنی سعد کے گاؤں تھا وہاں پر گاؤں گئی تو خود کہتی ہے کہ ہمارے پورے گاؤں کا علاقہ کیسا تھا، قحط سالی پڑی ہوئی تھی، دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے، وہاں پر کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ پر لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری بکریاں جیسا بھی جاتی چر کر پورے تھنوں سے دودھ بھر کر واپس آتی ہے، اور سارے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں جس جنگل میں چرتی ہے وہاں پر لے کر جا کر چراؤ، شاید کہ کوئی جڑی ڈوڈی مل گئی، اس نے ان کے گھر میں دودھ ہی پیا ہے اور ہمیں کوئی ایک خطرہ بھی دودھ نہیں مل رہا۔ پر لیکن ان لوگوں کو کیا معلوم یہاں پر تو کسی اور کی وجہ سے ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا کہ یہ ساری واقعات ہے مستند طریقے پر ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کا نام شیما تھا، اس کا نام شیما۔ وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ تم آج چونکہ تمہارے ابو نہیں ہیں تو لہٰذا آج تم لے کر جاؤ بکریاں چرانے۔ اب لامحالہ بکریاں چرانا ہے تو کوئی بکری ادھر بھاگتی کوئی ادھر بھاگتی، سب کو سنبھالنا ہے۔ اب وہ ہے لیڈیز، تو شیما نے کہا کہ امی میں اکیلے کیسے جاؤں، مجھے ہے نا کسی کی مدد ضروری ہے۔ تو بوڑھی اماں کہتی ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ بیٹی میں بوڑھی ہوں، تمہارا باپ بھی یہاں پر نہیں ہے، تو لہذا تمہیں ہی جا کر چرا رہا، ورنہ نہیں تو آج ہم بھوکے رہیں گے، اس لیے تم جوان ہو، ذرا ہمت کرو اور بکریوں کو لے کے جا کے چلا کے لاؤ۔ تو وہ کہتی ہے شیما، نہیں نہیں امی، یہ جو چھوٹا بچہ مکی بچہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آئے تو یہ مکی بھائی ہے، تو یہ مجھے دو، میں جب جا کر چرانے آتی۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ بیٹی یہ بچہ ہے، جب تم اسو گود میں لے کے رہے ہوگی تو بکریوں کو کیسا سنبھالو گی، بکریاں ادھر ادھر بھاگیں گے، سب کو سنبھالنا ہے، تو تم ضد مت کرو، جاؤ۔ تو حلیمہ کہتی ہے، شیما کہتی ہے کہ نہیں نہیں امی، تم مجھے یہ بچے کو دو تبھی میں جاؤں گی، ورنہ نہیں تو نہیں جاؤں گی۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ ایسا کیوں ضد کر رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو شیما دیتی ہے کہ 3 وجہوں سے میں یہ کہہ رہے ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے اس ننھے پکی بھائی کو لے کے جاتی ہوں، جہاں کہیں بھی جاتی ہوں وہاں پر قافلے کے قافلے لوگ آتے ہیں، میرے اس بھائی کو دیکھ کر تعریفیں کرتے ہیں، چومتے ہیں، اس کی تعریف کرنا مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میرے بھائی کی تعریف دی جا رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اہل کتاب کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ اہل کتاب یعنی یہود یا عیسائی، ان کو اہل کتاب، چونکہ اللہ نے ان کے پاس کتاب نازل فرمائی تھی اس لیے انہیں اہل کتاب کہتے ہیں، اور اہل کتاب کو یقین تھا کہ اس زمانے میں نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ تو شیما کہتی ہے ایک مرتبہ میں اپنے ننھے بھائی کو لے کے بیٹھ گئی تو ایک قافلہ گزرا، اس قافلے کے اندر ایک اہل کتاب راہب، ایک پادری نے آ کر میرے بھائی کو لیا، چوما اور کہا کہ یہ عرب کا ایک دن سردار بننے والا ہے، یہ اس جہاں کا بہت بڑا انسان بننے والا ہے۔ تو مجھے دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ میرے بھائی کی بہت تعریفیں کی جا رہی ہے، دعائیں دی جا رہی ہے، یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں اپنے بھائی کو لے کے جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگتی، بلکہ بکریاں چر کر آ کر ایک درخت کے نیچے جہاں پر میں بیٹھ کر اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں تو بکریاں بھی آ کر میں بھی اپنے بھائی کے دیکھتی ہوں، اور وہ بکریاں بھی میرے بھائی کے حسن وہ دیکھتی ہے۔ یہ ایک میرے بھائی کی دولت ہے، اس لیے آپ مجھے دیجئے تبھی میں جاؤں گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی سے، آپ کی برکت سے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں باہر جاتی ہوں تو جو دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو دھوپ اور میرے درمیان ایک بادل ہمیشہ سایہ کرتے رہتا ہے، یعنی دھوپ لگنے نہیں دیتا مجھے، تو اس وجہ سے یہ مکی بھائی دو تبھی میں چرانے جاتی ہوں۔ تو یہی سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 2 سال کے ہو جاتے۔ پھر 2 سال کے بعد، چونکہ رواج تھا کہ 2 سال کے بعد اب بچے کو جا کر مکے میں والدہ کے حوالے کرنا تھا۔ حلیمہ سعدیہ چونکہ اتنی برکات دے گی تھی، ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ نا یہ مبارک سعادت چیز کو واپس کر دیا جائے، پھر بھی چونکہ رواج اور ضروری تھا تو انہوں نے مکی کو مکے کے اندر لے کر جا کر ان کے والدہ کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیے۔ پر لیکن ہوا کیا
مکے کے اندر اس وقت طاعون، ایک کرونا کی طرح جس طرح وبا پھیلی تھی، اس طرح اس زمانے کے اندر بھی وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ بے شمار مر رہے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ کو ایک موقع مل گیا کہ دیکھو بھائی مکے کے اندر کیا ہے، طاعون وبا پھیلی ہوئی ہے، تو لہذا بچہ رہا تو بچہ مزید بیمار ہوگا، چلو ایک بار 2 سال میرے پاس مزید رہنے دو بول کر پھر واپس لے کر اپنے پاس لے کے آگے۔ پر لیکن اس 2 سال کے درمیان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، مارے گھبراہٹ کے حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر کے دی۔ وہ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ، حلیمہ سعدیہ کے جو اور بیٹے تھے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اچانک 2 سفید کپڑوں میں انسان آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا کر کونے میں لٹاتے ہیں اور سینہ چیر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر چونکہ ان کے بھائی بہن چھوٹے تھے، مارے گھبراہٹ کے گھر آ کر ان کے شوہر اور حلیمہ سعدیہ کو سناتے ہیں کہ امی امی ہمارے مکی بھائی کو 2 لوگ آئے اور سینہ چیر دیا ہے۔ تو یہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ بچہ تو ہمارا نہیں، بچہ وہ بھی سردار عبد المطلب کا بیٹا ہے، تو کہیں کچھ ہو جائے تو پریشانی ہمارے اوپر۔ تو مارے گھبراہٹ کے آ کر دیکھتے ہیں تو جس جگہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غمگین ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب آ کر ہے نا ان کے آنسوں کو پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، کہ 2 لوگ آئے، مجھے لٹایا، میرا سینہ چیر دیا اور میرے دل کو نکالا اور دل کو ایک پلیٹ کے اندر دھوئے اور پھر میرے دل کو فٹ کر دیا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں یہ شق صدر کا واقعہ ہے، اس کو کہتے ہیں صدر یعنی سینہ، شق یعنی چیرنا، یعنی شق صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ایسا کیوں آیا؟ اور ایسا اس وجہ سے آیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان ہے، انسان کی دلوں کے اندر جو وسوسے، جو گندے خیالات یا گندے جذبے ہیں، اس کو بھی بالکل ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اور چونکہ آپ سید الانبیاء بننے جا رہے ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو دھو دیا گیا، دل کی ساری گندگیوں کو نکالا گیا، اور دل کے اندر جو مین جذبہ جس کی وجہ سے گندگی، وسوسے، خواہشات ابھرتے ہیں، اس کو صاف کرتے کے سینے کو سی دیا گیا۔ گویا کہ سرجری میں، گویا کہ سب سے پہلی سرجری میں، تو پھر بھی یہ واقعہ عجیب تھا، اس لیے حلیمہ سعدیہ مارے گھبراہٹ کے لے کے جا کے آمینہ کے جو آپ کے والدہ ماجدہ ہے آپ کے حوالے کر دیتے۔ تو آمینہ کو تعجب ہوتا، پہلے تو ضم کر کے لے کے گئے اور اب دیکھیں تو اچانک واپس آئے، ایسا کیوں؟ شک ہوتا۔ تو جب بار بار اصرار کیے تو حلیمہ سعدیہ نے یہ جو واقعہ ہوا یہ واقعہ سنا ہے، تو حلیمہ آمینہ مسکرا کر کے دی کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، میرے اس بچے پر کبھی بھی جنات کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ جنات، جادو اس زمانے میں بہت عام رواج تھا، تو وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ میں خود اپنے حمل کے زمانے میں بے شمار واقعات دیکھی ہوں، جب کبھی بھی میں جاتی ہوں تو پتھر میرے لیے روئی کے مانند ہو جاتے ہیں، اور میں آس پاس سے گزرتی ہوں تو ہمیشہ ہر جگہ سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں سنتی ہوں، اوڑی پتھروں اور درختوں سے۔ اور جب کبھی بھی میں حمل کے زمانے میں جاتی ہوں تو ہمیشہ میرے سر کے اوپر بادل سایہ ہوا رہتا ہے۔ تو یہ ایسے بے شمار واقعات ہوئے، خود بھی اطمینان رہی اور حلیمہ سعدیہ کو بھی اطمینان دلا دیا کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ تو یہ 4 سال کی عمر تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں، چونکہ آمینہ مدینہ کے رہنے والی تھی، ان کا خاندان مدینے میں تھا، تو اور وہی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا بھی انتقال ہو گیا اور وہی خبر تھی۔ تو آمینہ کو خیال ہوا کیوں نہ میں اپنے اس ننھے کو اپنے خاندان والوں کو بھی دکھا دو کہ کتنا مبارک ہے، کتنا حسین ہے، کہ یہ بھی دیکھ رہے، اور ابو عبداللہ کے قبر پر زیارت بھی ہو جائے گی۔ اس غرض سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آمینہ مدینہ آتی ہے۔ مکے سے مدینہ تقریباً 380 کلومیٹر درمیان میں فرق ہے۔ اس زمانے میں اونٹ کا سفر وہ بھی 13-14
کبھی کبھی آدھا مہینہ یوں ہی گزرتا تھا، 20 دن طویل سفر کے بعد مکہ پہنچتی ہے۔ مکہ پہنچ کر اپنے ننیال خاندان میں وہیں رہتی ہے۔ مکے میں رہ کر جب واپسی آتی ہے تو مقام ابوا ایک جگہ ہے، ایک صحرا ہے، مدینے سے تقریباً 3 یا 8 کلومیٹر دور کے اندر مقام ابوا، وہیں حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا قبر تھا، وہیں ٹہرتی ہے، ٹہر کر ہے نا۔ اب چونکہ وہ شوہر کا خبر ہے، پہلی مرتبہ آئی ہے، تو مارے غم کے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، خوب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ میری والدہ کیوں رو رہی، پر لیکن امی رو رہی بول کے میں بھی رو رہا تھا۔ یہ مقام، یہ حسرت تھا۔ پھر تکلیف اور اچانک بیمار ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، آمینہ کا بھی وہی انتقال ہو جاتا۔ حضرت سفر ہی کے درمیان میں آمینہ کا بھی وہی انتقال ہو جاتا۔ اور سفر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 3 ہی لوگ تھے، ایک آمینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ام ایمن باندی۔ یہ ام ایمن حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی، تو حضرت عبداللہ انتقال کر گئے بول کے ان کی وراثت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں آئی ہوئی 3 ہی لوگ۔ 3 میں سے ایک آمینہ کا بھی انتقال ہوا، اور وہ بھی کہاں؟ شہر کے اندر، مکے کے اندر بھی نہیں، مدینے کے اندر بھی نہیں کہ لوگ کچھ سہارا دے، کچھ سنبھالے، کوئی بھی نہیں، بلکہ درمیان میں بے سہارا آلوگیات مقام میں ہوا۔ تو وہاں پر جب آمینہ کے قبر کو بند کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے رو رہے تھے، ماں کی جدائی، پہلے ہی والد ماجد نہیں، اب ماں بھی، وہ بھی سفر کی حالت میں انتقال کر گئے، تو خوب رو رہے تھے۔ ام ایمن فرما دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رو رہے ہیں کہ جب کبھی بھی میں ان کو کھینچ کر قبر سے دور لے کے جا کر آگے بڑھتی ہوں تو وہ میرا ہاتھ چھڑا لے دے، پھر قبر کے پاس جا کر لپٹ جاگے اور کہتے کہ امی امی میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، تم کہاں ہو، اٹھ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ ایسا اس طرح 3-4 مرتبہ واقع ہوا۔ پھر ام ایمن سنبھالتی ہے، سنبھال کر واپس لے کے آتے ہیں۔ ادھر عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہیں بھی بے چینی ہوئی تھی کہ میرا پوتا اب اتنے دور رہا، نہ جانی اس کی کیا حالت ہے۔ تو ہمیشہ جس راستے سے مکہ والے مدینہ جاتے ہیں اس راستے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جو بھی قافلہ مدینہ جاتا یا مدینے سے وہاں سے آتا تو حضرت آمینہ اور عبداللہ کی خبر گیری کرتے، یا نہیں تو اس تلاش میں تھے کہ کہیں آمینہ آ جائے۔ جب دیکھے کہ ایک دن قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے اندر صرف 2 ہی لوگ ہیں، تو پتا چلا کہ آمینہ کے والد ماجدہ کا بھی بہت ہی کیا ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا بھی انتقال ہوا۔ تو دادا کو بڑا افسوس ہوا، اور انہوں نے نبی جنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت فرمائی کہ کبھی انہیں والدہ اور والد صاحب کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا، اور ہمیشہ اپنے ساتھ رہ دے۔ پر لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، مشیت ایسی ہوئی کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 9 سال یا 8 سال ہی کی عمر تھی کہ حضرت دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ ہو رہا تھا تو یہی وہ عبداللہ کا لاڈلا یتیم نواسا، یتیم پوزا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے پیچھے جا رہے تھے۔ ساری دنیا حیرت تھی، مکے والے حیرت تھے کہ یہ اب یتیم ہے، اس کا سہارا دینے والا ایک غریب چچا ابو طالب ہے۔ ابو طالب تھے، وہ بھی غریب تھے، اب ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کی کیا حالت ہوگی، کون اس کا پرسان حال ہوگا۔ پر لیکن کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اپنی ایک مشیت، اپنی ایک قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ والدین کے سہاروں کو، جو سہاروں پر ٹکے ہوئے رہتے، ان سارے سہاروں کو ختم کر کے ایک ایسی ذات بنانے والا تھا کہ لوگ ان سے سہارا لے، لوگ ان کے پاس سہارا ڈھونڈنے آئے، وہ کسی کے سہارا نہ لے۔ یہ یتیم اگرچہ ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، پر لیکن رب العالمین ان کی تربیت کرنے والے تھے، اور واقعی ایسی تربیت فرمائی کہ آقا نامدہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ العزیز بقیہ واقعات اگلے اتوار سنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔